بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm Areed سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرشڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیا شرجیل کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ کافی سارے لوگ آج پوچھ رہے تھے کہ کس نہیں آئی تو یار میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو ایپیسوڈ نمبر 24 میں نے مطلب جو لاسٹ 3 ایپیسوڈ آپ کو اپلوڈ کیے ہیں، لاسٹ ویڈیو پیار ہوا تھا کہ زینیا شرجیل کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی تو وہ اس وجہ سے تھوڑا بیزی تھی تو وہ نہیں لکھ سکی نا۔ تو ابھی یہ انہوں نے جیسے لکھی ہے تو میں نے آپ کو آپ کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آئیں پڑھتے ہیں پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیا شرجیل، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ میرے بیٹے کو گنجا کر کے اس کی ساری پرسنالٹی خراب کر دی اون کی دادوں نے۔ اتنا بڑا ظلم ہو گیا میرے پیچھے میرے بچے پر۔ یہ کیا ہو گیا اون کے ساتھ؟ اون اپنے ڈیڈ سے باتیں کرے، ڈیڈ کا پولا شا بیٹا۔ رات مائنور کے روم میں گزارنے کے بعد صبح ریان اون کو اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے آیا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے اون کو پیار کرتا ہوا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ایرا بھی بیڈ روم میں موجود سپری بیگ سے ریان کے کپڑے اور چیزیں نکال رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریان اور اون پر نظر ڈالتی پھر اپنے کام میں لگ جاتی۔ اون بہت اچھے موڈ پہ اپنے ہاتھ پاؤں چلاتا ہوا ریان کو بھرپور رسپانس دے رہا تھا۔ اتفاق سے آج مائنور کی فرینڈز گھر پر آ گئی تھی، اس وجہ سے مائنور کا دھیان اون کی طرف نہیں گیا، ورنہ ایرا کو نہیں لگ رہا تھا کہ اب مائنور کبھی اون کو اس کے پاس بھی آنے دے گی۔ وہاں اتنی دیر کیوں کھڑی ہو؟ اتنی دیر سے یہاں آؤ۔ وہاں اتنی دور کیوں کھڑی ہو اتنی دیر سے؟ یہاں آؤ نا۔ ریان اب ایرا کی جانب متوجہ ہوتا اس سے بولا تو ایرا خاموشی سے ریان کے پاس چلی گئی۔ ریان نے ایرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اتنی چپ کیوں؟ کیا ناراض ہو مجھ سے؟ جب سے ریان کمرے میں آیا تھا وہ اسی طرح خاموش تھی۔ ریان کو لگا شاید رات میں کمرے میں نہ آنے کی وجہ سے ایرا اس سے ناراض ہو گئی، اس لیے اس سے پوچھنے لگا، کیا مجھے تم سے ناراض ہونا چاہیے؟ ایرا ریان کو دیکھتی الٹا اس سے پوچھنے لگی، کیا اسے بھی کل رات مائنور کی طرح ریان سے ناراض ہو جانا چاہیے تھا؟ اگر تمہارا دل کرا کہ تمہارا شوہر تمہیں منائے، تم اسے نخرے دکھاؤ، وہ تمہارے ناز اٹھائے تو میں ریڈی ہوں، تم ناراض ہو جاؤ، میں بہت پیار سے تمہیں منا لوں گا۔ ریان ایرا کا چہرہ دیکھتا ہوا اسے ناراضگی پر منانے کی آفر کرتا ہوا بولا تو ایرا نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا کر اسے منع کر دیا۔ تم گھن چکر ہو جاؤ گے اگر میں بھی ناراض ہو گئی تو۔ اون کا بات لینے کا ٹائم ہو گیا، لاؤ اسے شمع کو دے آتی ہوں۔ ایرا اون کو دیکھتی ہوئی ریان سے بولی۔ شمع کیوں بات دے گی تمہیں؟ اون کو خود احتیاط سے بات دینا چاہیے، اون شمع کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے۔ ریان ایرا کی بات پر اعتراض کرتا بولا، بے شک شمع بھی ایک ذمہ دار ملازمہ تھی، مگر اپنے چھوٹے بچے کے لیے کسی دوسرے پر ڈیپینڈ کرنے والی بات اس کو پسند نہیں آئی تھی۔ آنٹی اس ذمہ داری سے مجھے آزاد کر چکی ہیں۔ ان کے خیال میں جتنی احتیاط اور اچھے طریقے سے شمع ان کو بات دے سکتی ہے میں نہیں دے سکتی۔ ویسے شمع بس تھوڑی سی ہیلپ کرتی ہے، آنٹی اون کو خود ہی بات دلوا دیتی ہیں۔ ایرا ریان کو بتاتی ہوئی تھوڑی اداس لگی، جس کو محسوس کر کے ریان ایک پل کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، میرے پیچھے ماں کا رویہ تم سے ٹھیک رہا؟ ریان ایرا کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا، ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ ایرا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آنٹی کا رویہ میرے ساتھ شروع دن سے جیسا تھا تمہارے پیچھے بھی ویسا ہی رہا، اب اس بات پر افسوس نہیں ہوتا مجھے۔ ایرا کے بولنے پر ریان خاموش ہو گیا، وہ ریان کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالتی ہوئی اون کو اٹھانے لگی، تبھی وہ بولا، چلو آج ہم دونوں مل کر اون کو بات دلواتے ہیں۔ ریان ایرا سے بولتا ہوا ان کی شرٹ کے ننھے ننھے بٹن کھولنے لگا۔ نہیں رہنے دو، آنٹی مائنڈ نہ کر جائیں، پھر وہ خفا ہوں گی۔ ایرا ریان کو منع کرتی ہوئی بولی، تو بوتی بیچاری دیوی اچھائیاں ری دیوی سارے نال تو چنگی رہن والی۔ مجھے ایرا اس پلانٹ کی نہیں لگتی۔ ادھر نے ویسے اننے اچھے لوگوں کا دنیا دے کوئی کام نہیں، انہوں نے جین کا کوئی مقصد نہیں ہے، انہوں نے مر جانا چاہیے پہلی فرصت دے وچ۔ یار اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے؟ ماں سے میں بات کر لوں گا، جاؤ ذرا مساجنگ آئل لے کے آؤ۔ آج اون کے ڈیڈ اپنے بیٹے کو خود بات دیں گے، مگر اس سے پہلے مساج ہوگا میرے ہیرو کا۔ ریان اون کی شرٹ اور ٹراؤزر اتار کر ایک سائڈ پر رکھ چکا تھا، ساتھ ہی اس نے اے سی بھی بند کر دیا۔ اون ڈائپر میں موجود بیڈ پر لیٹا اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ ریان جھک کر اس کو پیار کرنے لگا۔ ایرا کو مساجنگ آئل شمع سے منگوانا پڑا جو مائنور کے کمرے میں موجود تھا۔ اون کا آدھے سے زیادہ سامان اب مائنور کے کمرے میں موجود تھا۔ شمع فٹافٹ اون بابا کا باتھنگ ٹب، شیمپو، ڈائپر، ٹاول، لوشن اور کپڑے، ساری چیزیں یہاں لے کر آ جاؤ۔ شمع ریان کا آرڈر سن کر دوبارہ مائنور کے کمرے میں چلے گی۔ ایسے مساج نہیں کرو، تھوڑا نرم ہاتھ سے کرو ورنہ ابھی رو جائے گا۔ دکھاؤ میں کر کے بتاتی ہوں۔ ریان کے مساج کرنے پر اون کے چہرے پر رونے والے آثار نمایاں ہونے لگے، جنہیں دیکھ کر ایرا ریان سے بولی، اوکے پھر یہاں میری جگہ بیٹھ کر کرو، یہاں سے اینگل صحیح بنے گا۔
ریان اپنی جگہ چھوڑ کر دور بیٹھتا ہوا بولا تو ایرا ریان کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اون کو ایرا پر نظر پڑتے ہی اون اس کو دیکھ کر ایک دم مسکرانے لگا۔ ارے یار دیکھو تمہیں کیسے اسمائل دے رہا، سالے کو اتنی دیر سے اپنے باپ کی شکل بری لگ رہی تھی۔ ریان اون پر مصنوعی غصہ کرتا بولا تو ایرا اس کی لینگویج پر ریان کو گھورتی رہ گئی، جس کی پرواہ کیے بغیر ریان ایرا کو دیکھ کر بولا، ویسے ماں اگر اتنی خوبصورت ہوگی تو بیٹے تک کا کیا، باپ کا بھی ہر وقت اسمائل دینے کا ہی دل جائے گا۔ ریان کی بات پر ایک پل کے لیے ایرا کے مساج کرتے ہاتھ رکے۔ اس نے نظر اٹھا کر ریان کی طرف دیکھا مگر ریان بیبی آل سے اون کے سر پر نرم انگلیوں سے مساج کرنے میں مصروف تھا۔ ریان نے دوبارہ سے ایرا کو دیکھا تو بہت آہستگی سے اون کے سینے پر ہلکے ہاتھ سے مساج کرتی ہوئی باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اسے ایکسرسائز بھی کروا رہی تھی۔ اون مسلسل ایرا کو دیکھ کر مسکراتا ہوا ہاتھ پاؤں چلا کر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے شوہر کی خدمت گزار بیوی کو جنت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ دیتا ہے۔ ریان کچھ سوچ کر ایرا کو دیکھتا ہوا اسے بتانے لگا، تو کیا میں تمہارے کام نہیں کرتی ہوں؟ ریان کی بات پر ایرا الٹا اس سے پوچھنے لگی، کام تو کرتی ہوں مگر اس طرح کا مساج ابھی تک نہیں دیا تم نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے۔ جب تم مجھے بالکل اسی طرح فل باڈی مساج دو گی تب میں تمہاری خدمت کو خدمت مانوں گا۔ ریان ایرا کو دیکھتا ہوا بولا تو اس کی بات پر ایرا کا چہرہ سرخ پڑنے لگا مگر دوسرے پل اس نے اپنے چہرے کے تاثرات بالکل سنجیدہ کر لیے۔ ہر وقت فضول کی باتیں کرنا کسی معقول انسان کی پہچان نہیں ہوتی۔ ایرا ریان کو ٹوکتی ہوئی سنجیدگی سے بولی، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں معقول انسان ہوں؟ ویسے بھی بیوی سے محبت کرنے والا بندہ کسی دوسرے کو معقول لگتا بھی نہیں ہے، اور جب تم بیٹے کو مساج دے سکتی تو اس کے باپ کو دینے میں کیا حرج ہے؟ میری اس خدمت میں تم جنت کماؤ گی، مان لو۔ ریان ایرا کے سنجیدہ موڈ کو خاتمے میں لائے بغیر بولتا ہوا ان کے پاس ہی لیٹ گیا۔ اپنی بیوی کو تنگ کرنے والے انسان کے بارے میں اللہ نے بہت کچھ کہا ہے، کیا وہ نہیں پڑھا تم نے؟ ایرا ریان کو دیکھتی ہوئی بولی، ساتھ وہ اون کو مساج بند کر چکی تھی کیونکہ جتنی دیر وہ اون کو مساج دیتی اتنی دیر ریان اپنی باتوں سے اس کو تنگ کرتا۔ کون کافر تنگ کر سکتا ہے اپنی پیاری سی بیوی کو؟ تنگ تو تم مجھے کرتی ہو، کبھی خوابوں میں آ کر تو کبھی حقیقت میں جاگتے ہو، اور اس وقت بھی تم مجھے تنگ ہی کر رہی ہو۔ ریان نے بولتے ہوئے ایرا کے بالوں کی چھوٹی سی لٹ جو شولڈر سے آگے آئی ہوئی تھی ہلکے سے اپنی طرف کھینچی تو ایرا بے اختیار ریان کے چہرے پر جھکی۔ ریان مزید قریب سے ایرا کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا جس پر ایرا بے ساختہ اسے نظر چرانے پر مجبور ہوگی مگر پیچھے نہ ہو سکی کیونکہ اس کے بال ابھی بھی ریان کے ہاتھ میں موجود تھے۔ ریان سیریس ہو کر ایرا کو دیکھنے لگا، جاننا چاہو کہ تم مجھے میرے خوابوں میں آ کر کس طرح تنگ کرتی ہو اور پھر میں بدلے میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ میں وہی سب کرتا ہوں جو تم مجھے جاگتے میں کرنے نہیں دیتی، وہ سارے کام میں خواب میں کر لیتا ہوں۔ ریان کی باتیں سن کر ایرا کے کانوں کی لوئیں سرخ ہونے لگیں۔ اون یہی موجود ہے، پلیز میرے بال چھوڑو۔ ایرا کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی باتوں پر کیا بولے تو ریان کو اون کی موجودگی کا پتہ دینے لگے۔ جب اون یہاں موجود نہیں ہوتا تب کون سے تم اون کے باپ کو ایسے قربت کے مواقع فراہم کرتی ہو؟ سنو اب ایسے صرف خوابوں میں ممکن نہیں ہوگا، خواب کی بجائے حقیقت میں تمہیں تنگ کرنے کا مائنڈ بنا چکا ہوں۔ ریان سنجیدگی سے بولتا ایرا کو مزید اپنی جانب جھکا کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھنے کے بعد ایرا کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ ایرا ابھی تک اس پر جھکی ہوئی تھی، وہ اٹھ نہ سکی کیونکہ اس سے پہلے ریان اپنے بازو کی مدد سے اسے ہزار میں لے چکا تھا۔ تم بھول رہے ہو، تمہیں اون کو بات دلانا ہے۔ ایرا ریان کی قربت سے اس کی نظروں سے نفرت ہوتی ریان کو یاد کروانے لگی، پہلے تم مجھے یوں تنگ کرنا بند کرو ورنہ آج اون کو بات دلوانے کا پروگرام کینسل کر کے میں کوئی دوسرا پروگرام نہ شروع کر دوں۔ ریان نے ایرا کے چہرے سے نظر ہٹا کر گہری نظروں سے جہاں کا جائزہ لیا تو ایرا سر جھکا کر اپنی قمیض کے گلے کو دیکھنے لگی جو جھکنے کی وجہ سے بے شرمی کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ چھٹکی سے اٹھ بیٹھی کیونکہ ریان کی نظریں اس کو بے پناہ تنگ کرنے پر تلی تھی۔ بیوٹیفل۔ ایرا کی کمر اور اس کے جسم کی بناوٹ جو ایک بچے کے بعد بھی ویسی تھی ریان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیا؟ دوپٹے سے خود کو کور کرتی ہوئے نہ سمجھی کے عالم میں ریان کے بڑبڑانے پر اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، پھر کبھی بتاؤں گا۔ ریان اس پر سے اپنی نظر ہٹاتا ہوا بولا ورنہ ایرا اس کے دیکھنے کے انداز پر مزید نروس ہو جاتی۔ اتنے میں شمع ان کا تمام سامان لے تھوڑی دیر ہونے پر معذرت کرنے لگے۔ اچھا وہ شمع تم نے آنے میں دیر لگا دی ورنہ تمہارے جلدی آنے پر آج میں تمہیں نوکری سے فارغ کر دیتا۔ ریان کی بات سن کر شمع پریشان ہو کر ریان کو دیکھنے لگی جو بالکل سنجیدگی سے ان کو گود میں لیے واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اتنا سیریس مت لیا کرو ریان کی باتوں کو، تم جاؤ آنٹی کی فرینڈز آئی ہیں تمہیں وہاں ٹائم دینا چاہیے۔ ایرا شمع کو پریشان دیکھ کر اس سے بولی، خود بھی واش روم کی جانب بڑھ گئی تاکہ ان کو بات دلوانے میں ریان کی ہیلپ کر سکے۔ اون کو فیڈ کروا دو ایرا، اسے اب نیند آ رہی ہے۔ رات کے وقت اون کو جمائیاں لیتا ہوا اور رونے والی شکل دیکھ کر ریان اون کو اپنے ساتھ بیڈ روم میں لاتا ہوا ایرا سے بولا، آج سارا دن اون کا ریان کے پاس گزرا تھا، لاؤ میں اسے شمع کو دے آتی ہوں۔ ایرا اون کو ریان کی گود سے اپنی گود میں لیتی ہوئی بولی تو ریان ایرا کے جملے پر حیرت زدہ سے اس کو دیکھنے لگا۔ عجیب بات کر رہی ہوں، میں تمہارے پاس کیوں لایا ہوں؟ شمع تھوڑی فیڈ کروائے گی اون کو۔ ریان کی بات سن کر ایرا بری طرح سٹ پٹا گئی۔
کیا الٹا سیدھا بول رہے ہو؟ میرا مطلب ٹاپ فیٹ سے ہے، ایرا ریان کو دیکھ کر اس کی غلط فہمی دور کرتی ہوئی بولی۔ لیکن ڈیلی رات کو سونے سے پہلے تم اون کو فیڈ دیتی ہو، پھر اون ماں کے پاس جاتا ہے نا؟ جو روٹین وہ 3 مہینوں سے دیکھتا آ رہا تھا، ریان اس کے مطابق ایرا سے بولا۔ 2 دن سے اون ٹاپ فیڈ لے رہا ہے۔ ایرا ریان کو دیکھتے ہوئے اتنا ہی بولی، وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں اپنے بیٹے کو گود میں لینے کے لیے ترس گئی تھی۔ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، بتانا پسند کرو گی؟ یہ بات شاید ریان کو پسند نہیں آئی تھی، تبھی وہ ایرا سے پوچھنے لگا۔ شاید آنٹی کو یہی لگتا ہے کہ مدر فیڈ کی بجائے ٹاپ فیڈ آن کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تم پلیز مجھ سے اس ٹاپک پر بات مت کرو، جا کر آنٹی سے خود پوچھ لو۔ ایرا آپ کی بات جھنجھلاتی ہوئی ریان سے بولی تو ریان سوچنے پر مجبور ہوا کہ اس کے پیچھے سکندر ولا میں کیا چلتا رہا ہے۔ اوکے، میں ماں سے خود پوچھ لیتا ہوں، لیکن تم ابھی آن کو اپنا فیڈ دو۔ اس کی ہیلتھ کو لے کر میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ریان ایرا سے بولتا وہ کمرے سے باہر جانے کے بجائے وہیں صوفے پر بیٹھ کر اپنا موبائل دیکھنے لگا، جبکہ ایرا جھجکتی ہوئی اپنا دوپٹہ نیچے ڈھلکا کر آن کو فیڈ کروانے کی کوشش کرنے لگی، جس کے لیے آن تیار نہ تھا۔ تم بلا وجہ ضد کرو، اس کی عادت اب ختم ہو چکی ہے، اب میرا فیڈ نہیں لے رہا ریان۔ ایرا پریشان ہوتی ریان سے بولی تو ریان موبائل وہیں رکھ کر ایرا کے پاس چلا ہے۔ 2 دن میں ایسے کوئی عادت ختم نہیں ہو جاتی، فیڈر تو نہیں ملے گا اس وقت، کب تک نہیں لے گا فیڈ؟ دوبارہ کراؤ۔ ریان ایرا سے بولتا وہیں ایرا کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے دوبارہ فیڈ لینے پر مجبور کرنے لگا۔ تھوڑی ضد کے بعد روتے ہوئے آن نے فیڈ کرنا شروع کر دیا، جبکہ ایرا ریان کے سامنے بالکل خاموش سے سر کو نیچے جھکائے بیٹھی تھی۔ تم نے مجھے صبح کیوں نہیں بتایا کہ آن تمہارا فیڈ نہیں لے رہا؟ 2 دن گھر سے دور رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے کچھ نہ بتاؤ۔ میں ابھی ماں سے بھی پوچھوں گا کہ انہوں نے کیا سوچ کر منع کیا۔ آئندہ آن کی طرف سے لاپرواہی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، اور تم مجھے چھوٹی سے چھوٹی بات بتاؤ گی۔ ریان ایرا کا جھکا ہوا سر دیکھ کر سنجیدگی سے بولے جا رہا تھا، تب ریان کو محسوس ہوا کہ جیسے ایرا رو رہی ہو۔ ایرا، یہاں دیکھو میری طرف۔ ریان کے بولنے پر جب ایرا نے سر نہیں اٹھایا تو ریان نے اپنا ہاتھ ایرا کی شرٹ سے ہٹایا، جو نیچے ڈھلا کر آن کو اپنے اندر چھپا کے ریان نے ایرا کا چہرہ اونچا کیا، وہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ میرے پیچھے کیا ماں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ جب وہ واپس آیا تھا تب اسے سب کچھ نارمل لگا، لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا لازمی اس کے پیچھے کچھ ہوا تھا۔ ریان خود ہی اندازہ لگاتا ہوا بولا، جس پر ایرا نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ ایرا، نہ تو میں تم پر غصہ ہو رہا ہوں، نہ تمہیں ڈانٹ رہا ہوں، اور نہ ہی تم سے لڑ رہا ہوں، صرف یہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر ماں نے تمہیں کچھ کیا ہے یا بولا ہے تو مجھے بتاؤ۔ ریان سنجیدگی سے بولتا ہوا ایرا کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ بس تم دوبارہ دور مت جانا اتنے دنوں کے لیے۔ ایرا کی بات سن کر ریان چند پل کے لیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، تمہارے اس جملے سے تو لگ رہا ہے کہ تم میری جدائی میں آنسو بہا رہی ہو، لیکن میں اتنا بیوقوف ہرگز نہیں ہوں کہ آنسو کی پہچان نہ کر پاؤں۔ ان آنسو کی وجہ میرا دور جانا نہیں بلکہ کوئی اور وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے نہیں بتانا چاہتی تو میں خود جا کر ماں سے وہ وجہ پوچھ لیتا ہوں۔ آن فیڈ کر چکا تھا، ریان اس کو اپنے کندھے سے لگا کر بیڈ سے اٹھتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا۔ آنٹی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، پلیز آن کو انہیں دے کر جلدی سے واپس آ جاؤ۔ ریان کو اس قدر سیریس دیکھ کر ایرا جلدی سے بولی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ریان مائنور کے پاس جا کر اس سے کچھ بھی پوچھے اور مائنور کو یہ لگے کہ ایرا نے ریان کو اس کے خلاف بھرا ہے۔ مگر ریان ایرا کی بات کو نظر انداز کرتا آن کو گود میں لیے کمرے سے باہر نکل گیا، جس کے بعد ایرا ٹہلتی بھی ریان کے واپس کمرے میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ گزر جانے کے بعد ایرا کو بے چینی ہونا شروع ہو گئی۔ نہ جانے ریان مائنور سے کیا پوچھ رہا ہوگا، مائنور کو اس پر کس قدر غصہ آ رہا ہوگا۔ کیا اس کو مائنور کے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر دونوں ماں بیٹے کی باتیں سننی چاہیے تھی تو یہ بہت غیر اخلاقی حرکت۔ مگر مزید 10 منٹ گزرنے پر ایرا ٹینشن لیتی اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی، لیکن دروازے پر کھڑے ریان کو دیکھ کر وہ بری طرح چھینپ گئی۔ کیا ہوا؟ باہر کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ کام تھا؟ ریان ایرا کے دروازہ کھولنے پر اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، کوئی کام نہیں تھا، تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ اچانک ریان کے سوال کرنے پر ایرا اس سے پوچھ بیٹھی، جس پر ریان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ دروازہ بند کر کے ایرا کے پاس آیا۔ تو میرے جلدی واپس آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ ریان گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا ایرا کے مزید قریب آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ اب ایسی تو کوئی بات نہیں، ریان کے دیکھنے کے انداز اور اس کے لہجے پر ایرا اپنے کان سے پیچھے بالوں کو کرتی ہوئی آہستہ آواز میں بولی، تو ریان نے ایرا کو خود سے قریب کر کے اسے اپنی دسترس میں لے لیا۔ جھوٹ مت بولو، بات تو 100% ایسی ہی ہے، کیونکہ میرے سکندر ولا واپس آنے پر تم جتنی شدت سے مجھ سے ملی تھی، میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم نے مجھے میرے پیچھے یاد نہ کیا ہو۔ اب خود سے اقرار کرو کہ اس بات کا، یا پھر آج میں تم سے زبردستی اقرار کرواؤں۔ ریان ایرا کو اپنے بازو میں بھرے سیریس ہو کر بولا، تو کیا تم اب میرے ساتھ زبردستی کرو گے؟ ایرا ریان کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ ریان ایرا کو کمر سے جکڑے اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ دونوں کے درمیان ذرا سا بھی فاصلہ باقی نہیں بچا تھا۔ زبردستی کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن اگر آج تم نے اقرار نہیں کیا تو میں زبردستی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اقرار کر لو، تم نے میری غیر موجودگی میں مجھے یاد کیا تھا۔
ریان نے بولتے ہوئے نرمی سے اس کے گال کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تو ایرا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اگر وہ اقرار کرتی تو اس اقرار کے بعد کیا ہونے والا تھا؟ ایرا اس پل کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ ریان ایرا کے تاثرات دیکھ کر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں ہار گئی ہوں شاید۔ تم جیت گئے ہو۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ ان گزرے 2 دنوں میں مجھے تمہاری شدت سے یاد آئی تھی۔ تم آہستہ آہستہ مجھے اپنا عادی بنا رہے ہو۔ معلوم نہیں یہ ٹھیک ہے یا پھر غلط، مگر مجھے تمہاری کمی محسوس ہوئی۔ گزرے 2 دنوں میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ یہ ٹھیک ہے یا غلط مجھے نہیں پتا، میں ہار گئی آج۔ وہ ریان کی باہوں میں آنکھیں بند کے بولی تو ریان نے ایرا کے اس اعتراف پر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ کی قید میں لے لیا اور اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں شامل کرنے لگا۔ سانسوں کے ملاپ کے بعد ریان سے پیچھے ہوا تو ایرا کا چہرہ ریان کے عمل سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دیکھ کر ریان ایرا سے بولا، اس میں تمہاری ہار نہیں، ہم دونوں کے رشتے کی جیت ہے۔ اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ میں اجنبی تو نہیں ہوں، ہمارا نکاح ہوا ہے، تم سے مضبوط رشتہ ہے میرا۔ اس رشتے کو دل سے تسلیم کرنے میں کیسے جھجک؟ ریان نے ایرا سے بولتے ہوئے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ ریان کے سمر پر ایرا ایک مرتبہ دوبارہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ریان اس کو بیڈ پر لٹاتا ہوا ایرا کے اوپر جھکا تو ایرا نے مشکلوں سے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جھکے ہوئے ریان کو دیکھا۔ تم سے اپنے لیے سکون چاہتا ہوں جو اس وقت تمہاری قربت دے سکتی ہے۔ تم آج میرے لیے سکون کا سامان بن جاؤ۔ ریان مدہوش لہجے میں بولتا ہوا اس کی گردن پر جھک گیا۔ اپنی گردن اور کندھوں پر ہونٹوں کا لمس محسوس کرتی ایرا اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ شولڈر سے نیچے اپنی سرکتی ہوئی شرٹ پر اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی۔ ریان نے جب اپنی بھی شرٹ اتاری، ایرا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ چہرے پر آتے بالوں کو اس نے شرم سے ہٹانے کی زحمت نہیں کی۔ اسی کی کولنگ میں بھی اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ تم ریلیکس ہو؟ ریان ایرا کے چہرے سے بال ہٹاتا ہوا اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ایرا نے بنا کچھ بولے اقرار میں سر ہلایا۔ تمہاری طلب کسی نشے کی صورت میرے اندر اترتی جا رہی ہے۔ میں نے اتنے ماہ کس طرح خود پر جبر کیا، آج تمہیں اندازہ ہوگا کہ میرا دل تمہارے لیے کس قدر بے تاب رہا ہے۔ ریان اب کی مرتبہ اس کے چہرے پر اپنے ہونٹوں سے محبت کی مہریں ثبت کرتا مزید اسے خود سے قریب کر کے اپنے اور اس کے درمیان فاصلے سمیٹنے لگا۔ ریان کی حد درجہ بڑھتی نزدیکی ایرا کو شرم میں مبتلا کرنے لگی۔ ایرا خود کو ریان کے سپرد کر کے اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی ریان کی بڑھتی شدتیں برداشت کرنے لگی۔ آپ میری بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی ماں۔ آپ مجھے مجبور کریے کہ میرا کو سکندر ولا سے لے جا کر کہیں الگ گھر میں رکھوں۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھیے گا کہ اون ایرا کے پاس رہے گا، سکندر ولا میں نہیں۔ مجھے نہیں معلوم میرے پیچھے یہاں ایرا کے ساتھ کیا سلوک ہوا، لیکن اس کے آنسوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہاں آ کر آپ سے پوچھوں کہ ایرا نے آخر ایسا کون سا گناہ کیا جو آپ اس بے قصور کو معاف نہیں کر سکتی۔ آپ نے تب بھی ایرا پر الزام لگایا تھا کہ ایرا پانی کا نل کھول کر اون کو وہاں واش روم میں چھوڑ گئی تھی۔ اصل حقائق جاننے کے باوجود میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ آپ میری ماں ہیں، میں آپ کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن آج یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں ایرا کے ساتھ مزید کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ ایک بیٹا آپ کھو چکی ہیں، دوسرا بیٹا اور پوتا بھی آپ کھو دیں گی۔ مجھے ڈر لگتا ہے ماں کہ آپ اپنے عالیشان گھر میں اکیلی نہ رہ جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو سب سے زیادہ دکھ مجھے ہوگا کیونکہ میں آپ کو اکیلا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز مجھے مجبور مت کریں کہ میں کوئی بڑا قدم اٹھاؤں۔ مائنور راکنگ چیئر پر بیٹھی ہوئی کل رات ریان کی بولی ہوئی باتوں کو یاد کرتی ایک مرتبہ دوبارہ اپنا دل جلانے لگی۔ وہ ایک معمولی سی لڑکی جو میرے ایک بیٹے کو بھری جوانی میں نکل گئی اور دوسرا بھی اسی کے لیے مرا جا رہا ہے، معاف کر سکتی ہوں میں اس لڑکی کا گناہ؟ کبھی نہیں۔ سکندر ولا سے جانا تو پڑے گا ایرا کو، مگر اون یا پھر ریان میں سے کوئی کہیں نہیں جائے گا، جائے گی تو صرف یہ لڑکی۔ ہر کوئی تیرے زیادہ بغیر کاٹ دا الو نہیں ہوتا جدہ ماں نے پٹیاں پڑھائیاں تے تردا ہویا۔ مائنور زہریلی سوچتی ہوئی چیئر سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دیر تک جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ وقت پر نہیں کھل پائی تھی۔ کروٹ بدل کر وہ سیدھا ہو کر لیٹا تو ایرا کو اپنے پہلو میں گہری نیند میں سوتا ہوا پایا۔ ریان مزید ایرا کے قریب آ کر اپنا بازو اس کے گرد پھیلاتا ہوا ایرا کے وجود کو اپنے حصار میں لے چکا تھا، جس کی وجہ سے ایرا کی نیند میں خلل پڑا۔ وہ سوتے میں کسمس آئی، ساتھ ہی اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی مگر اس سے پہلے ریان اس کی آنکھوں کو باری باری چومتا ہوا اپنے ہونٹوں سے اس کے گالوں کو چھونے لگا۔ آج کی صبح ان گزری ہوئی صبح سے زیادہ حسین اور دلکش محسوس ہو رہی ہے۔
کیا ایسا میں محسوس کر رہا ہوں یا تم بھی ایسا محسوس کر رہی ہو؟ ریان ایرا کے چہرے کو قریب سے دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ ریان کی بات پر ایرا کا چہرہ گلابی پڑنے لگا۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم بہت زیادہ فری ہو رہے ہو، اب مجھے اٹھنے دو، پہلے بہت لیٹ آنکھ کھلی ہے۔ ایرا ریان کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، مگر اس کی کوشش بے سود ثابت ہوئی، جس پر ایرا ریان کو دیکھ کھودنے لگی۔ برا مجھے منانا چاہیے تمہاری بات سن کر، اور آنکھیں نکال کر تم مجھے دیکھ رہی ہو؟ ویسے پتہ میرا دل کیا کر رہا ہے اس وقت؟ ریان ایرا سے بولتا ہوا ایک دم شرارتی انداز میں مسکرا، اور اس کے مسکرانے پر ایرا نروس ہوتی سے دیکھنے لگی۔ تمہارا جو بھی دل کرے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب تم مجھے بخش دو۔ ایرا ریان کے منہ پر گھبراتی ہوئی ریان سے بولی، اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر ریان اس کو کمر پر پکڑ کر خود سے قریب کرتا اپنے پاؤں اس کی دونوں ٹانگوں پر رکھتا ہوا ایرا کے اٹھنے کی کوشش کو ناکام بنانے لگا۔ اور اگر میرا بخشنے کا موڈ نہ ہو تو؟ اچھا تھوڑی دیر تو ایسے ہی لیٹی رہو، تمہارے قریب رہنے سے میرے دل کو کتنا سکون محسوس ہو رہا ہے۔ ریان ایرا سے بولتا ہوا اس کی تھوڑی چومتا ہوا اس کی گردن پر جھکنے لگا۔ اس سے پہلے وہ مزید بہکتا ایرا جلدی سے بولی، تمہارا یہ اطمینان مجھے کل رات کی طرح کہیں کا نہیں چھوڑے گا ریان، پلیز نہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ ریان ایرا کی خوشبو اپنے اندر سماتا ہوا ایک بار پھر مدہوش ہونے لگا۔ ایرا کے پیچھے ہٹانے پر وہ ایرا کو گھورنے لگا۔ کچھ کرنے کہاں دے رہی ہو یار، بس تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنا بھلا رہنے دو، اپنا بھلا کرنے دو، پھر میں اچھے بچے کی طرح خود ہی پیچھے ہو جاؤں گا پکا۔ ریان ایرا کو بہلاتا ہوا اس پر جھک گیا۔ تم کبھی بچپن میں شریف نہیں رہے ہو اور چاہ رہے ہو کہ میں تم سے شرافت کی امید طرف توقع رکھوں؟ ایرا کی بات پر ریان اسے گھورتا ہوا اس کے سٹیپ کندھے سے نیچے کرنے لگا۔ اور اب میں تمہیں شرافت دکھانے والا بھی نہیں ہوں، کیونکہ تم بار بار منع کر کے مجھے اچھا خاصا چارج کر چکی۔ ریان بولتا ہوا ایرا پر مکمل طور پر قابض ہو چکا تھا۔ ایرا سمجھ چکی تھی وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں، اس لیے ایک مرتبہ دوبارہ کل رات کی طرح وہ اس کی بے باکیاں برداشت کرنے پر خود کو تیار کرنے لگی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اچھا گائز کچھ جگہ پہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وائس نہیں ہے کچھ سینس میں نا، تو وہ جو ایکسٹرا بولڈ سینس تھے وہ میں پڑھ نہیں سکتی، سوری میری طرف سے معذرت، وہ میں نے آپ کو ڈسپلے کر دی ہیں، لیکن اس میں آپ کو میرا وائس اوور نہیں ملے گا کیونکہ میں اس کو ریڈ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو باقی ناول انجوائے کریں۔ اب سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ہم ویڈیو کو کریں گے اینڈ۔ ختیجہ نجیب حیدر، ویری نائس ڈیئر، تھینکس، آپ اتنا ایفرٹ کرتی ہیں بٹ ڈونٹ نو آج کل ویوز کیوں اتنے کم ہیں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے آپ کی کوششوں کو دیکھ کر، اس پہ اتنا برا رسپانس، آئی ایم ریئلی ویری سیڈ فار دیٹ۔ ویلکم ڈیئر ختیجہ، میں خود بڑا دکھ ہوتا ہے، میں بھی اس بات پہ اکثر ہی دکھی رہتی ہوں، بہت دکھی رہتی ہوں میں اس بات پہ۔ عائشہ آصف، ہیلو ڈیئر اریج، پیار ہوا تھا ناول کدھر گیا؟ پیار ہوا تھا ناول یہ لے مل گیا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بھی آپ کو جلدی ملے گی، تو جیسے رائٹر کمپلیٹ کر کے بھیجیں گی انشاءاللہ آپ کو ویسے اس کے ساتھ ہی مل جائے گی، جیسے یہ بھی جیسے کمپلیٹ ہوئی ہے سیکنڈ لاسٹ تو میں نے آپ کو دے دی۔ سمیرہ ارشد، زبردست ایز آلویز، تھینک یو ویری مچ سمیرہ۔ جواد احمد، نائس اسٹوری، تھینک یو جواد احمد۔ شیخ محمد اسحاق، اچھا ناول تھا، تھینک یو شیخ محمد اسحاق۔ عامر کشان کی حرکتوں پر تو ابھی اپنے آگے جاتے کشان کو اور بھی گالیاں دینی ہیں، میں بڑھیاں دی ہیں، آپ دھیان سنیے گا۔ کافی ٹائم پہلے پڑھا تھا، اتنے ٹائم بعد اب آپ کے اسٹائل میں ناول پھر سے سن کر اور بھی اچھا لگ رہا ہے، تھینک یو ویری مچ ڈیئر عامر، آپ نے سنی ہوئی چیز دوبارہ سنی۔ مدت خان، بہت زبردست ناول ہے، آپ کے آج فرسٹ کمنٹ ہے، تھینک یو ویری مچ مدت خان، آپ اسی طرح سے آگے بھی کمنٹ کرتے رہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بشریٰ اعظم، بھائی زبردست ایپیسوڈ سسٹر ریچ مزار، تھینک یو ویری مچ ڈیئر بشریٰ، یہ ناول ہے ہی بڑا فنٹیسٹک۔ اس والے ناول کی بات کر رہی ہوں جو بھی ریسنٹ چل رہا ہے، صدام والا ناول، ایک لفظ محبت پہ ماہ نور۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں نے فرسٹ ناول ہے جو آپ کے چینل پر سنا ہے، اور قسم سے آپ کی وائس ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے، اور آپ جو بیچ میں کمنٹری کرتی ہیں مزہ ہی آ جاتا ہے۔ کیڑے ناول کی بات کر رہی ہیں؟ ایک لفظ محبت، میرا ون آف دی موسٹ فیوریٹ ناول ہے، یہ بھی بہت پسند ہے مجھے یہ والا ناول۔ اور اب آپ مجھے بتا دیں کہ میں کون سا ناول سنوں، بہت ناول ہے یار، مجھے اب آپ بتا دو کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہو، میں نے آپ کو بتائے ہیں، ایک وہ جانا تجھے جانا، اور یہ جو بھی چل رہا ہے صدام والا یہ، اور وہ والا تو بخت سائیں میرا تخت سائیں ریچھ شاہ کا،
اور آپ محبت نشال عزیز کا، میں نے آپ کو 4-5 ناولس کے نام بتائے ہیں، آپ وہ سنیں۔ تو آگے کیا کہہ رہی ہیں؟ اور بھی بہت وائس اوور ہے جن کو میں سنتی ہوں، بٹ کل سے آپ کو سن رہی ہوں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر، آپ کو پسند آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو سبسکرائب بھی کر لیا، اور پلیز مجھے یاد رکھنا، اوکے؟ میں آپ کو یاد رکھوں گی، بس آپ مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہنا۔ میں اپنے لسنرز کو نہیں بھولتی، گواہ ہیں میرے لسنرز کے جو کمنٹ کرتے ہیں روٹین میں، مجھے وہ یاد رہتے ہیں۔ میں آپ کو جو ناول بھی سنوں گی اس کے بعد کمنٹ ضرور کروں گی، اور آپ نے رسپانس بھی دینا پلیز، انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ آپ کمنٹ کریں گی تو میں رسپانس کیوں نہیں دوں گی؟ ایڈی میں ایٹیٹیوڈ دے ماری نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے میرے لیے کمنٹ کریں اور میں ایم ہی بلا وجہ دے ایٹیٹیوڈ دے اتنا رسپانس نہ دوا۔ سائم سعید بیسٹ ایپیسوڈ خانہ کعبہ کا واقعہ، واقعی وہ والا بھی بڑا بیسٹ تھا سین۔